مغفرة وأجر عظيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے افکار صالح کر عطا تو میری تحریر کو تو روشنی دے۔ لائق صدر احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحابہ خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان کے لیے مغفرت کی اعلان اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی باسی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی کہ جس کے نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہی صحابہ ہے جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم بنایا اور کتاب ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی۔ علام الغیوب نے خود ان کا امتحان لیا، صحابہ کا یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا۔ خداوند قدوس نے انعام میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا مژدہ سنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کے ستون ہے، صحابہ کرام کنتم خیر امت کے بلا واسطہ مخاطب ہے۔ دوستو، صحابہ پاک باز ہے، ان کے قلوب تقوی طہارت سے لبریز ہے۔ جاوے جا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف فرمائی، قرآن پاک ان کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ صحابہ کرام کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، ملت اسلامیہ کے جعالو صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر گردنیں کٹا دی، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلا واسطہ نور حاصل کیا تھا، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، یہ وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے گھر بار کو چھوڑ کر رضا حق کو اپنی زندگی بنایا، یہ وہ صحابہ ہے جنہیں خوف خدا کا سرمایہ حاصل تھا، یہ وہ صحابہ ہے جو حق و صداقت کا مجسم نامونہ تھے، یہ وہ صحابہ ہے جو سربخت مجاہد تھے، یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر صدائے جہاد پر لبیک کہا، یہ وہ صحابہ ہے جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا، یہ وہ صحابہ ہے جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہ وہ صحابہ ہے جن کو سمندروں نے راستہ دیا، یہ وہ صحابہ ہے جن کو شیر نے سواری دی،
یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحاب النجوم کا مژدہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ مگر یہ مذہب اسلام کے امت والوں، آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہو۔ دور حاضر کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف بلا ریب صادق ہوئی۔ کوئی تقلید کے عدم و جواز کا قائل ہے تو کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے تو کوئی رسول پاک علیہ السلام کو حاضر و ناظر اور مختار کل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے تو کوئی ختم نبوت کا منکر ہے۔ دوستو، رونے کا مقام ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں ایک جماعت اور فرقہ وہ ہے جو صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے، صحابہ کرام کے دامن عفت کو تار تار کر رہا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، صحابہ کی سیرت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لٹریچر تیار ہو رہا ہے، شب روز محنت جاری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا خود ساختہ نام جماعت اسلامی ہے۔ افسوس صدا افسوس، صحابہ کے فضائل نظر نہیں آتے، محاسن نظر نہیں آتے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات، آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات، اس میں بلا قصور کیا ہے آفتاب کا۔ کہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی رسالت کو داغدار بنایا جاتا ہے، وہ عثمان غنی جو صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، وہ عثمان کے بیعت رضوان میں خدا کا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا۔ کہیں حضرت علی اور معاویہ کی شان پر دھبا لگایا جاتا ہے، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول تھے، خلیفہ رسول تھے، داماد رسول تھے، وہ امیر معاویہ جو صحابی رسول تھے، جن کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جن کے بارے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ امیر معاویہ کی گھوڑے کے ناک کے اوپر کا غبار عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجے بہتر ہے۔ ان کی شان میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اور ان کے حکم سے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی صریح طور پر مخالفت کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مال غنیمت کی تقسیم میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی خلاف ورزی کی۔ ہائے افسوس، کاش ان برائی کرنے والوں کا قلم ٹوٹ جاتا، کاش ان کا ہاتھ چل جاتا، کاش ان کی زبان معاف ہو جاتی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے کٹائی؟ صحابہ نے۔ عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ رائے خدا میں مال و دولت کس نے لٹایا؟ صحابہ نے۔ جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کو کس نے پروان چڑھایا؟ صحابہ نے۔ باطل کے جھنڈے کس نے گرائے؟ صحابہ نے۔ کفر و شرک کا گلا کس نے گھوٹا؟ صحابہ نے۔ حق و صداقت کا پرچم کس نے لہرایا؟ صحابہ نے۔ پیٹھ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے۔ پھانکوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ الغرض صحابہ کرام نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے کہ جن کو